جو سنت طریقہ ہے اس کو تو اپنی جگہ قائم رکھنا پڑے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا زکات اکٹھی کرو، کہاں لانی ہے؟ فرمایا مسجد میں کیا کریں گے زکات کا؟ حکم ہوا کہ جو مسجد کے پڑوس میں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے نا، جو مسجد کے دائیں بائیں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے، جو قرابت داری میں پہلے غریب ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا اس صوبے میں کوئی غریب ہی نہیں ہے، کوئی مسکین ہی نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں پوری دنیا کو دیتے رہیے، اللہ آپ کو خوب دے، لیکن جو آپ کے قرب و جواہر میں رہتے ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ یہ 5000 کلومیٹر پہ صدقہ دینے والوں، جو تمہارے قریب میں تمہارے بھائی بہن محتاج ہیں، ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ کچھ لوگ اس لیے یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہمارا چندہ کیسا ہوگا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ آتا رہے گا، مدارس بند ہونے والے نہیں۔ لیکن تم بتاؤ مسلمانوں کہ اپنے پڑوس کے غریبوں کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تم بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے خاندان میں جو غریب ہیں، تمہارے بھائی بہنوں میں جو غریب ہیں، تمہارے آمنے سامنے جو غریب ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جو سفید کپڑوں کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیا کبھی سنت کے مطابق ان کی خبر گیری بھی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا کبھی ان کو بھی پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا ہے؟ یا 8000 10,000 15,000 کا مولوی رکھ کے بس دین کی کھانا پوری کر رہے ہیں، کہ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اس امام مسجد کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اپنے گاؤں کی اس بیوہ کو کبھی پوچھا ہے کہ جس کو پتا ہے تمہیں کہ محتاجی میں زندگی گزارتی ہے، کہ ہم چھپ کے جائیں اور رات کے کسی پہر ایک لفافہ بھر کے پیسوں کا اس کے گھر میں پھینک دیں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے؟ نہیں بولے، جب تک جلسے میں صدر صاحب کا اعلان نہیں ہو جاتا کہ میاں صاحب نے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، اس وقت تک تو روٹی ہضم ہونے والی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اور حاتم کی بیٹی کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، اتنا بانٹتا تھا اللہ کے راستے میں۔ نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی کو پکڑ کے لائے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا، یہ نہیں پتا کہ حاتم کی بیٹی، بس اتنا پتا لگ گیا کہ ایک بیٹی کو گرفتار کر کے لے آ جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ جو بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کے ساتھ۔ اب اس صحابی نے عذرائے محبت، عذرائے عقیدت یہ بات کہی کہ اگر یہ چادر کی بجائے میں اپنی چادر دے دوں تو یہ تو